اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ساتھ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمیشہ ایمان کی اللہ تعالیٰ پختگی عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ رکوع نمبر 2 سورۃ الانعام مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کل من فی السماوات والارض کل اللہ کتب علی نفسہ الرحمۃ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خاسروا انفسهم فهم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اور بات حکم کے معنوں میں، حکم کے معنوں میں اس آیت کے اندر جو بات آئی ہے وہ ساری فعل امر کے صیغے سے ریلیٹڈ حکم کے معنوں میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کل سیروا فی الارض، آپ فرمائیے، یعنی ان لوگوں سے جو آپ کے دائیں بائیں جتنے لوگ ہیں نا، یہ یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ زمین میں سیر کرو۔ سو منظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو رسولوں کو جھٹلانے والے لوگ تھے نا، وہ ان کا کافروں کا یہی کام تھا، وہ سارے نبیوں کو رسولوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے آپ کہیے کہ زمین میں سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ کلی مما فی السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے کہ لی مما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں وہ کس کا ہے۔ کل اللہ، آپ ہی انہیں بتائیے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ یہاں سوال دینے والا بھی اللہ اور جواب دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ ان کو بتا دیجئے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ ان کو بتا دیجئے سب اللہ کا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمت، یہ اللہ تعالیٰ نے کاتبہ فرض کر لیا، لازم کر لیا اپنے آپ پر رحمت فرمانا، کہ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تمہیں قیامت والے دن، ذرا شک نہیں ہے اس میں، یعنی وہ جو قیامت والا دن ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، وہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیے اپنے آپ کو، انفسهم اپنے نفسوں کو، جنہوں نے خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں جنہوں نے ڈال دیا اپنے آپ کو، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے جو رات اور دن میں بس رہا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ فرمائیے، اے میرے نبی، اے میرے رسول، آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو اپنا معبود بناؤں، یعنی اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا میں کسی اور کو معبود بناؤں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے
کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے، ہوا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور خود نہیں کھلایا جاتا، یعنی خود وہ اپنے آپ کو نہیں کھلاتا لیکن باقی سب کو کھلاتا ہے۔ کل انی امرت، آپ فرمائیے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بن جاؤں۔ کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرمائیے ان کو، آپ بتائیے کہ بے شک انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، یقیناً میں ڈرتا ہوں، کس بات سے؟ کہ اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، رب بھی میرا رب، جو میرا رب ہے نا، میں اس کی نافرمانی کروں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور پھر بڑے دن کے عذاب سے۔ میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ شخص ٹال دیا گیا عذاب جس سے، یعنی کہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر سے قیامت والے دن عذاب کو ٹال دیا گیا، اور یہ سب کس وجہ سے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ سبحان اللہ، وذالک الفوز المبین، اور یہ کیا ہے؟ یہ کھلی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تجھے اللہ تعالیٰ کوئی، بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، درن کا لفظ ضرر سے، یعنی کہ کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی ضرر اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچائے تو کوئی اس کے سوائے اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی، بخیرن بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا دانا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، دانائی والا ہے، اور خبیر خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اور آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے، کیا پوچھئے؟ کہ کون سی چیز ہے جو گواہی کے لحاظ سے بڑی معتبر ہے؟ قُلِ اللَّهُ، پھر آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ شہید بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے، یعنی اللہ یہ معتبر چیز ہے، یہ سب سے بڑی گواہی کے لحاظ سے معتبر چیز ہے کہ اللہ وہی گواہ ہے جو میرے درمیان میں بھی اور تمہارے درمیان میں بھی۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، اور یہ جو قرآن ہے یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَکُم بِہ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے، بلاغا پہنچے، جس تک یہ پہنچے، یعنی کہ ڈراؤں اسے۔ لا تشہدون، یہ غور ذرا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ میں ڈراؤں اس کے ساتھ تمہیں، اور ڈراؤں اسے جس تک یہ پہنچے۔ یہ آنے والی نسلوں کی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، یہ تشریح میں ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر۔ آئینکم لا تشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا اور بھی ہیں؟ کل، آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان کو فرما دیجئے، لا اشہد، کہ میں یہ گواہی نہیں دیتا، اشہدو، دو اشہدو، میں گواہی نہیں دیتا، لا کا جو صیغہ ہے نہیں کے معنی میں، تو کل لا اشہدو، آپ فرمائیے کہ میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ کل انما ہوا الہ واحد، تو آپ ان کو فرمائیے وہ تو صرف خدا ایک ہی ہے، وہ جو خدا ہے نا وہ ایک ہی خدا ہے، واحد، ایک ہی الہ، معبود ایک ہی ہے وہ۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا، یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں، اس کو، کس کو؟ نبی کو۔ ہو کی ضمیر نبی کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفونہ ابناہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ الذین، جنہوں نے خاسرون، نقصان میں ڈال دیا، انفسہم، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان میں ڈال دیا ہے، فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ، تو اللہ فرماتا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورۃ الانعام مبارکہ کا رکوع نمبر 2 ہے، اس کی آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام میں بار بار زمین کی سیر کرنے کا حکم دیا ہے۔
یہ صرف تفریح کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبرت پذیری کے لیے ہے، تاکہ گزری ہوئی قوموں کے جو تباہ شدہ محلات ہیں، باغات ہیں، اور جو ان کے قلعے ہیں اور ان کے شہروں کو دیکھ کر ہم اپنی اصلاح کریں، اور ہمیں وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا کا دن ہے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ایسا سفر مستحب ہے جو گزری ہوئی امتوں اور اجڑے ہوئے شہروں کے آثار اور کھنڈرات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں غور فرمائیے کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والا ایک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو بات سمجھنے والی یہ ہے، سمجھنے والی، کہ جب سوال کا جواب ایک ہی ہو اور جسے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی اس سے انکار نہ ہو تو سائل خود ہی جواب دے دیا کرتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کفار جو تھے، جو کافر لوگ تھے، ان کو بھی اختلاف نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جواب دلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے مشرک لوگوں کو تباہ کر دیتا، ان کو برباد کر دیتا، لیکن ایسا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری یا کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ اللہ کمزور تھا یا اس کو کوئی مجبوری تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نافرمانیوں یا شرک کی وجہ سے اللہ ان کو برباد نہیں کر رہا تھا، بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت کو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا۔ خسارہ سے مراد ہے نقصان یا گھاٹے کا سودا جو ہوتا ہے۔ اب یہاں کافر لوگ جو ہے وہ حق کو قبول کرنے سے انکار کر کے، تو جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، جو یعنی کہ اسلام کے مقابلے میں، جو حق کے مقابلے میں ظاہر ہے جو کفر تھا اس کو وہ قبول کرنے والے تھے، تو یہاں پر انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، باطل کو اور کفر کو انہوں نے قبول کر کے یہاں کیا کیا، انہوں نے خسارے کا سودا کیا اور ان کی وہ استعداد ہی ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، تو اللہ تعالیٰ عموماً جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ جو استعداد تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دی تھی۔ آیت نمبر 13 میں رات اور دن کا ذکر ہے، اور جب رات اور دن کی بات ہوتی ہے تو ظرف زبان سے یہ ریلیٹڈ یہ بات ہوتی ہے۔ پہلے دیکھیے بلندی اور پستی کا بتایا، جب زمین اور آسمان کی بات ہوتی ہے بلندی اور پستی کی بات ہوتی ہے، پھر یہ کہ یہ سب اللہ کا ہے۔ اب زمانے کے پیمانے بتائے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہیں وہ ابھی یہ سب بھی اسی کی ملکیت ہیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اور آیت نمبر 14 کے مطابق کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ تنگ دست ہیں، آپ غریب ہیں، استغفر اللہ، اس لیے آپ جتنی دولت مانگیں گے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، بس آپ اتنا سا کام کیجئے کہ آپ اپنا یہ جو نیا دین ہے نا اس کی تبلیغ بند کر دیجئے۔ اور جس طرح ہمارے بزرگ ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، تو عرصے سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ بھی ان کی پوجا کیا کریں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ذرا معبود کی ذرا تشریح آپ سن لیجئے کہ معبود کہتے کس کو ہیں۔ تو واجب الاحترام معبود تو بس وہ ہو سکتا ہے نا جو کسی کا محتاج نہ ہو اور باقی ہر چیز اس کی محتاج ہو، اور وہ ہر مخلوق کو رزق پہنچاتا ہو اور نہ خود اس کو کھانے کا پتہ ہو، نہ پینے کا پتہ ہو، نہ کسی اور چیز کا خواہشمند ہو، بلکہ وہ ان تمام خواہشات سے، ان تمام چیزوں سے بالکل پاک اور مبرہ ہو۔ اب ان کو جواب بھی یہاں پر اندازہ لگائیے کہ ایسا جو یعنی کہ معبود ہوگا، ایسا جو معبود ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے، جس کو خود کوئی کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کو اور ساری مخلوقوں کو وہ کھلاتا ہے، اور یہ ہے اصل معبود جس کی عبادت کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اب یہاں اندازہ لگائیے کہ جو جواب ان کو دیا جا رہا ہے ان کافروں کو کہ تم مجھے یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ساری دولت لے لیں اور تبلیغ نہ کریں، بس یہ جو آپ نے یہ جو نیا دین اس کا جو نئے دین کا جو یہ جو سارا تبلیغ کا سامان آپ کھول کے بیٹھ گئے، تو اب اس کا جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں سے کہ کافروں تم مجھے کیا لالچ دینے آئے ہو؟ مجھے اپنے رب کا یہ حکم ہے کہ میں اس کی عظمت کو بیان کروں، اس کی کبریائی کو بیان کروں اور اس کے جلال کے آگے اپنا سر جھکا دوں، اور شرک کی آلودگیوں سے اپنا دامن صاف اور پاک رکھنے کی مجھے تاکید کی گئی ہے، اور اس لیے میں اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور ایک بات خاص طور پر تمام واجب الاحترام کے جس دن کی دعوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ذات پاک ہے۔
آیت نمبر 14 اور 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 16 میں بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا معیار دولت نہیں ہے، یہ دنیاوی جو ساز و سامان ہے نا، یہ کامیابی کا اصل معیار نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا اصل معیار یہ ہے کہ جس کو قیامت والا وہ جو دن ہوگا اور اس کے عذاب الہی سے اس دن جس کو نجات مل جائے گی، جس کو اس دن نجات مل گئی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہو گئی، اس کو سب سے بڑی اس وقت کامیابی مل گئی، یہ ہے اصل کامیابی کا معیار۔ آیت نمبر 17 کے مطابق تمام تکلیف ہو یا راحت، یہ مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں جو ہر انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو تمام جو بھی تکلیف ہے، راحت ہے، بیماری ہے یا صحت ہے، ناکامی ہے یا کامیابی ہے، ذلت ہے یا عزت ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مرض یا قرض میں مبتلا کرتا ہے تو اس سے نجات بھی اللہ ہی دیتا ہے نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا، کوئی ذرہ، کوئی قطرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ اور مشرک یہ جو لوگ تھے، یہ تمام چیزوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، اپنے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، بتوں سے مراد ان کے وہ جو خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ان تمام باطل خیالات کی یہاں پر تردید کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 18 میں وَهُوَ الْكَافِرُ، اور وہ غالب ہے، اس میں قاہر یعنی کہ قہر سے ہے، اس کا مطلب ہے غلبہ، یعنی وہ اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، یہ اللہ کی ذات ہے جو اپنے تمام بندوں پر غالب ہے، غلبہ رکھنے والی۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پر غالب ہو اور اس کی مرضی کے خلاف جو چاہے کرتا پھرے، کبھی بھی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 19 میں کافر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے کیسے قبول کریں ہم، کیونکہ یہود و نصارہ نے تو اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ آپ کی نبوت کا کہیں بھی ذکر تک نہیں ہے۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ انہیں بتائیے کہ میری نبوت کا گواہ خود اللہ ہے، کیا اس سے سچا اور اس سے معتبر کوئی اور گواہ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ میرا خود گواہ ہے تو مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قابل عمل بات یہ ہے، تمام واجب الاحترام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے محدود نہ تھی، بلکہ جب تک اور جہاں تک قرآن کی آواز پہنچے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سب پر فرض ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، بے شک۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا یا کافروں کا انکار کرنا یہ ان کی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی صرف دشمنی کی وجہ سے، ان کی عداوت اور ہٹ درمی کی وجہ سے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے، ورنہ تو وہ ہمارے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے ذرا۔ ہجرت کے بعد، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مکے میں نازل ہوئی تھی، تو جب ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس آیت سے متعلق حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات سے اور علامات سے اور نشانات سے جو اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر آخر میں حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ بخدا میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی علامات اور نشانیوں کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع اور اپنی بھی اتباع کرنے کی ہمیں طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے۔ رکوع نمبر 2 تمام واجب الاحترام مکمل ہوا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔